اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی المصورین، تصویر بنانے والوں کے سلسلے میں جو وعید کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہے، اس باب کے اندر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب تک ہم اس کے تمہید اور اس کے مقدمے میں تھے، یعنی جو باتیں اب تک آپ لوگوں نے سنی ہیں وہ ایک علمی بحث تھی جو علماء کرام نے تصویر کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر گفتگو کی تھی، اور اس سلسلے میں کیا راجح ہے، کیا مرجوح ہے، کون سی بات دلیل سے زیادہ قریب ہے اور کون سی بات دلیل کے قریب نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کل کے درس میں آ چکی ہیں۔ اور ہم نے آپ کو یہ اختیار بھی دیا تھا کہ ہم جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس مسئلے کو اور جہاں تک دیکھا ہے، تو ہماری رائے یہ اگر ہم یہ کہنا درست ہو تو، ورنہ ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری رائے ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن اگر یہ کہنا درست ہو تو مسئلہ میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پہ جائز اور درست نہیں ہے، چاہے اس کو ہاتھ سے بنایا جائے یا اس کو کوئی آدمی کیمرے سے لے۔ یہ ساری باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے میں جو وعید ہے، کتاب و سنت کی جو باتیں سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اگر کھلے دل سے اس کو سمجھے گا اور اس کو پڑھے گا تو کیمرے کے اوپر کلک کرنے سے، آواز نہیں ہے۔ صدق ایمان سے اگر کوئی آدمی اس بات کو سمجھ لے اور جان لے تو جو نصوص کے اندر، کتاب و سنت کے اندر جو وعید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کے تعلق سے بیان فرمائے، اگر اس کو آدمی صدق دل سے پڑھ لے اور جان لے تو یقیناً وہ تصویر کلک کرنے سے پہلے، فوٹو بنانے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچے گا۔ اب چلیے وہ حدیث جسے ام المومنین حضرت، اس حدیث کو پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جا سکے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرتے ہیں۔ جی، کہا کہ یہ حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جی، کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی خلقت میں مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یضاہئون کا مطلب ہوتا ہے یتشابہون، جو لوگ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ تصویر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے،
کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، المصورون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تصویر کشی کیا کرتے تھے، تصویر بنایا کرتے تھے، ان کو سب سے زیادہ عذاب اللہ رب العالمین قیامت میں دے گا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے نا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، جس میں ہے یضاہون بخلق اللہ، یضاہون کا مطلب کیا ہے نا، یضاہون کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ۔ ما معنی یضاہون بخلق اللہ؟ تو کہا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، تصویر بنانے والے، تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اللہ رب العالمین دے گا۔ یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی یہ حدیث کہ تصویر بنانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں میں سے یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین سب سے سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ اب سخت عذاب کس طرح سے ہوگا؟ تو علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ وعید کے نصوص ہیں، اس کو اسی طرح سے بیان کیا جائے گا جس طرح سے یہ وارد ہوئی ہیں، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ لہذا ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ تصویر بنانے والا شخص اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب علیم کی اور اشد العذاب کی قیامت کے دن دھمکی دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ جی چلیں، یہ پہلی حدیث ہوئی جی وعید کے سلسلے میں۔ چلیے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه فی جہنم، متفق علیہ۔ ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جی والعیاذ باللہ، دیکھیے کتنا سخت وعید اس کے اندر ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان روایتوں کے اندر اس سند کے اعتبار سے کوئی کلام نہیں ہے جی، یہ سب کے سب روایتیں متفق علیہ روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم کی سب سے صحیح روایتیں ہیں یہ سب۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا، ہر تصویر بنانے والا، کلو، کلو، یہ کس کا صیغہ ہے جی؟ کلو عموم کا صیغہ ہے۔ عموم کے صیغوں میں سب سے مضبوط صیغہ اگر کوئی مانا جاتا ہے تو یہ کل اور جمیع، یہ ہے جمیع اور کل، ساری چیزوں کو شامل ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو کیمرہ سے کھینچتے ہیں، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ہاتھ سے نہیں بناتے ہیں، ہم کیمرہ سے بناتے ہیں، ہم تو موبائل سے بناتے ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ کلو، کلو، سارے کے سارے، سب کے سب، چاہے کیمرہ سے بنانے والا ہو، چاہے ہاتھ سے بنانے والا ہو، اگر جاندار کی تصویر بنا رہا ہے تو اس وعید کے اندر وہ داخل ہے۔ آئیے اس حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کب بیان کیجی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک شخص آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور کہا، انی رجلا اصور هذه الصور، کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو تصویر بناتا ہوں، تصویر بناتا ہوں، اور بخاری کی روایت ہے، کہا کہ یہی میرا پیشہ ہے، اسی کو بنا کر کے بیچتا ہوں اور میں زندگی گزارتا ہوں۔ فافتنی فیہا، مجھ کو اس مسئلے کے تعلق سے فتویٰ دیجیے۔ یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، حضرت وہ تابعی جو آئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میرا یہ کاروبار، میرا یہ پیشہ
یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، میرا یہ ہنر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ دیکھیے، کہا ادنو منی، کہا مجھ سے قریب ہو جاؤ، فدنا منہ، وہ آدمی قریب ہوا تھوڑا سا، پھر آپ نے کہا ادنو منی، اور قریب ہو مجھ سے، فدنا منہ، وہ آدمی پھر قریب ہوا، حتی وصل الیہ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس وہ پہنچ گیا، فوضع یدہ علی رأسہ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا ہاتھ اس شخص کے سر کے اوپر رکھ لیا، ہے نا، اس شخص کے سر کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھیے ایک مفتی کو مستفتی کے ساتھ، سوال پوچھنے والے کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے، اور ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ اس کی روزی روٹی سے جڑا ہوا تھا، اور ہر آدمی اپنی روزی روٹی کے تعلق سے محبت کرتا ہے، کسی کے کاروبار کو آپ برا بھلا کہیے گا تو وہ آدمی برداشت نہیں کرے گا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو قریب بلا لیا اور سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ دیکھو میاں، ابھی جو میں بات بتانے والا ہوں نا، ہو سکتا ہے یہ بات تمہارے اوپر بہت بھاری گزرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ تو یہ ایک مفتی کا مطلب تعامل ہے ایک مستفتی کے ساتھ، سوال پوچھنے والے کے ساتھ، کہ اس کو پہلے ہی آپ نے قریب کر دیا، پہلے ہی عزت و مقام دے دیا، تاکہ وہ آدمی سوال سن کر کے بھپر نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے، غصہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے روزی روٹی کا معاملہ تھا، ہے نا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ کہا انبئک بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے وہ میں تم کو بتلاتا ہوں، وہ میں تم کو کہتا ہوں۔ کیا بتلایا؟ کہا کہ کل مصور فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، یجعل له بکل صورت صورها نفسا یعذب بها فی جہنم، ہر تصویر کے بدلے میں، جتنا تصویر اس نے کلک کیا ہے، ہر تصویر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جان بنائے گا، ہے نا، ایک مخلوق بنائے گا، اور اس کے ذریعے سے جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ہر مصور جہنم میں ہوگا جی، کل مصور فی النار، یہ جملہ خبریہ ہے نا، جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کو کل سے بیان کیا گیا، یعنی ہر مصور کو، ہر تصویر بنانے والے کو یہ تھریٹ کیا گیا، اس کو یہ دھمکی دی گئی، اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ جہنم ہوگا، اور جب وہ جہنم ہوگا تو صرف اتنا ہی میں بس نہیں ہے، بلکہ وہ ساری تصویریں جس کو اس نے کلک کیا ہے، وہ ساری تصویریں جس کو اس نے بنایا ہے، وہ ساری تصویریں جس کو اس نے رکھا ہے، وہ ساری کی ساری تصویریں ایک نفس کی شکل میں بنائی جائیں گی، جس کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنائے گا، مثال کے طور پہ آپ غور کیجئے نا، آدمی اپنے بچوں کی تصویر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی تصویر کو جان دے بچے کی، اور اس کے ذریعے وہ اس کے باپ کو یا اس کے ماں کو عذاب دیا جائے، تو یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جی سر، ممکن ہے یا نہیں ہے ممکن؟ انسان کھڑے ہو کر کے ٹھاٹ سے تصویر کھنچواتا ہے، پوز دے کر کے تصویر کھنچواتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے؟ اگر اسی کو جسم بنا دے اور کہے کہ اس کو عذاب دو، جبکہ حدیث کے اندر وہی بیان ہے، نفس بنایا جائے گا۔ اب سوچئے ایک آدمی اپنی زندگی میں کتنی لاکھ تصویریں کھینچتا ہے جی، آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کھاتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کوئی ایسا وقت ہے جس کی تصویر نہ بناتا ہو آدمی؟ کچھ لوگوں کو فوبیا ہے، بیماری ہے اس کی، ایڈکٹ ہو چکے ہیں تصویر کی، ہر چیز کی تصویر، جہاں کہیں گئے تصویر، جہاں کہیں پہنچے تصویر، کوئی مستثنا نہیں ہے اس سے، کوئی بھی نہیں۔ اور اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں لوگ اس معاملے میں کیا عالم، کیا جاہل، کیا مولانا، کیا مفتی، سب اس معاملے میں بہت یعنی لاپرواہ ثابت ہوئے ہیں، بہت لاپرواہ ثابت ہوئے۔ اس میں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بچنے والے ہیں، نہیں، ہم لوگ بھی اس میں کوتاہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور یہ وعید کی جو چیزیں ہیں، اگر آدمی اس کو غور سے دیکھ لے
تو تصویر بنانے سے پہلے، تصویر کھنچوانے سے پہلے وہ ایک مرتبہ ضرور سوچے گا اپنے ان پیاروں کی جس کی وہ تصویر دنیا کے اندر بنا رہا ہے، جس کی وہ تصویر کھینچ رہا ہے، کل انہی پیاروں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کرے گا؟ نفس دے دے گا، جسم دے دے گا، اور کہے گا کہ تم اس کو عذاب دو، اسی نے تم کو بنایا ہے۔ تو ہم جن کی تصویریں بنا بنا کر کے خوش ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے عذاب کا انتظام کرے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نعوذ باللہ من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہے نا۔ یہ سننا تھا فتغیر وجہ الرجل، آدمی کا چہرہ بدل گیا۔ یہ وعید جیسے اس نے سنا، وہ جو آیا تھا پوچھنے کے لیے سوال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اس کا چہرہ بدل گیا۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا ان کنت لا بد فاعلا، اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو، یہی تمہارا کام ہے، فاصنع الشجر، درخت کی تصویر بنا لو، وما لا نفس له، اور اس چیز کی تصویر بناؤ جس میں جان نہیں ہے، جس میں جان نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری کے اندر اسی معنی کی روایت موجود ہے، لہذا من جملہ طور پر متفق علیہ یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت موجود ہے۔ یہ ساری حدیثیں تصویر کے حرام ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں جی۔ پھر خاص طور پہ تصویر بنانے والا، تصویر کھنچانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اوپر غور کرے، کل مصور فی النار۔ اب ہم کو اور آپ کو کون سی چیز مامون کرتی ہے کہ ہم کیمرہ سے تصویر کھینچے اور ہم کہیں کہ نہیں اس میں ہم داخل نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح عربی زبان کے اندر کل کہا ہے، اور کل کا لفظ یہ عموم کا لفظ ہے، سب کا سب جتنا ہے نا۔ اب جو بھی آدمی تصویر بناتا ہے یا تصویر کھینچتا ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک نفس بنائے گا، ایک جان بنائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو کون آدمی اس سے مامون ہے، کون آدمی اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ چیز جائز ہے؟ کس کے پاس اتنی جرأت ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورت فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ وَلَهُمَا اے فی البخاری و مسلم، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی۔ اللہ اکبر، یہ ساری روایتیں دیکھیے متفق علیہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کی غفلت کیسی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ یا تو اس سلسلے میں بات نہیں کی جاتی، یا بات کی جاتی ہے تب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری اور مسلم میں یہ مرفوع روایت ہے، من صور صورة فی الدنیا، جو آدمی دنیا کے اندر کوئی تصویر بناتا ہے، کلف ان ینفخ فیہا الروح، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو کہے گا کہ اس میں روح ڈالو، اس میں جان ڈالو، ولیس بنافخ، اور وہ آدمی اس میں روح پھونکنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، اس میں روح پھونکنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ یہ کتنی سخت وعید ہے جی۔ دیکھیے کہ مصور کے سامنے، تصویر بنانے والے کے سامنے، ہے نا، تصویر بنانے والے کے سامنے، اور اس سے پہلے کل کے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بڑا وہ ظالم ہے قیامت کے دن۔ اس کے بعد آپ پڑھ چکے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب اس کو دیا جائے گا، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس تصویر کو اس کے سامنے پیش کرے گا، رکھے گا۔ من صور صورۃ فی الدنیا، دنیا میں جو آدمی سورہ تصویر بناتا ہے، اور سورہ یہاں پہ نکرہ ہے جی، سیاق شرط میں ہے، ہر تصویر کو شامل ہے، ہر تصویر کو شامل ہے، چاہے وہ تصویر چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ اسٹیچو کی شکل میں ہو، چاہے آپ نے کسی پردے کے اوپر بنایا ہو، چاہے کوئلے سے کسی دیوار کے اوپر بنایا ہو، چاہے پینسل سے کسی کاغذ کے اوپر بنایا ہو، چاہے ڈرائنگ کیا ہو، چاہے کیمرہ سے کھینچا ہو، کسی بھی چیز سے کھینچا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔
सूरा, है ना, जो भी कोई तस्वीर बनाता है, कुल्लिफा यनफख फीहा रूह, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसको मुकल्लफ करेगा, उसको कहेगा कि इसमें डालो, तुमने बनाया था ना तस्वीर, लाजिम है कि तुम इसमें रूह डालो। और वो आदमी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसमें रूह नहीं डाल सकता, क्योंकि हदीस में है फ़इन्नहु लैसा बिनाफ़िक़िन, उसमें वो रूह नहीं फूंक सकता। तो फिर क्या होगा, जितनी तस्वीरें वो बनाया होगा उन तस्वीरों के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजाब देगा। मिसाल के तौर पे सोचिए, एक आदमी अपने कैमरे से अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख तस्वीरें अगर खींचता है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, लोग उससे भी ज्यादा खींचते हैं, अगर 10 लाख तस्वीरें खींचता है तो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 लाख तस्वीरों का ढेर उसके सामने इकट्ठा कर देगा, जमा कर देगा और कहेगा इसमें रूह डालो। नहीं डाल सकेगा तो उन 10 लाख तस्वीरों को हुक्म देगा कि इसको अजाब दो। अब वो जैसे अजाब दे अल्लाह बेहतर जानता है। जब तक उन 10 लाख का अजाब मुकम्मल नहीं हो जाएगा ये आदमी छुटकारा नहीं पाएगा, जहन्नम से निकलेगा नहीं। इसीलिए उतनी ही तस्वीर बनाया कीजिए जितना बर्दाश्त कर सकते हो, जितना अजाब झेल सकते हो। 1 सेकंड का जहन्नम झेलना भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। 1 सेकंड का अगर इंसान दुनिया की पूरी दौलत और सब कुछ जो कुछ दुनिया में है लुटा दे और जहन्नम से 1 सेकंड की राहत पा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चे जाए कि आदमी इतनी बड़ी जुर्रत करे कि अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इन तस्वीरों को खिंचवाए और इस वईद के अंदर वो आदमी दाखिल हो जाए। कितनी सख्त वईद है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से, है ना। अब जब ये जो सारे के सारे नुसूस हमारे सामने गुजरे हैं जी, है ना, अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो ये सारे के सारे नुसूस इस बात से मुताल्लिक हैं, जो लोग मुसव्विर हैं, जो तस्वीर खिंचवाते हैं, जो तस्वीर खींचने वाले हैं, जो तस्वीर बनाने वाले हैं, उनसे है, खिंचवाते हैं नहीं, है ना, जो तस्वीर बनाने वाले हैं। तो क्या सिर्फ वही लोग इस वईद में दाखिल हैं या और दूसरे लोग भी हैं? उलमा कहते हैं कि इस वईद में तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर खिंचवाने वाला, जो बना रहा है वो, जिसके लिए बना रहा है वो, और जो उससे रजामंदी का इजहार कर रहा है वो, ये तीनों के तीनों उसमें दाखिल हैं। सबसे पहला तो मुसव्विर दाखिल है, फोटोग्राफर जो कैमरे का बटन दबाता है या ब्रश लेकर के जो पेंटिंग करता है वो भी दाखिल है, और वो कारीगर भी दाखिल है जो मूर्ति बनाता है ना, जो ज़वात अरवाह की रूह वाली चीजों की तस्वीर बनाता है, चाहे कलम के जरिए से हो, चाहे कोयला के जरिए से हो, चाहे ब्रश और कलर के जरिए से हो, या किसी कैमरा के जरिए से हो, या मोबाइल फोन के जरिए से हो, या किसी भी चीज से हो। अगर वो तस्वीर बनाता है तो उसके अंदर वो दाखिल है, तस्वीर बनाने वाला दाखिल है, और हदीस उसके ऊपर सरी है। दूसरा शख्स वो भी दाखिल है जो तस्वीर लेने का हुक्म देता है जी, जो हुक्म देता है, कैमरामैन को जो हायर करता है, जो बुलाता है, या खड़े होकर के किसी आदमी को कहता है कि मियाँ जरा हमारी तस्वीर ले लेना, हम फला जगह बैठ रहे हैं, जरा तस्वीर बना देना, वो आदमी भी उसके अंदर दाखिल है, जो तस्वीर लेने के लिए कहता है ना, जो दूसरे को कहता है कि मेरी तस्वीर बनाना, मेरी तस्वीर खींचना, वो उसके अंदर दाखिल है। समझे? जैसे कोई कहा कि मेरे बच्चे की तस्वीर बना दो, या लोगों की तस्वीर बना दो, या किसी हैवान जानदार की तस्वीर बना दो, वो इस वईद के अंदर दाखिल है। ऑर्डर देने वाला, जिसके लिए तस्वीर बनाई जाती है, वो भी उसके अंदर दाखिल है। और नंबर 3, अगर वो उससे राजी है तो वो शख्स भी इस अजाब में शामिल है। वो देख रहा है कि तस्वीर बनाने वाला कैमरा लेकर के घूम रहा है और वो उसको पोज दे रहा है जबरदस्ती का, मुस्कुरा रहा है उसके तरफ देख करके, या पोज बना रहा है, इस तरह होकर के बैठ रहा है ताकि हमारी तस्वीर उसमें सही आए, बेहतर आए। खाना खा रहा है, कैमरा वाला आ गया तो रुक गया अच्छे से, ताकि लुकमा लेते हुए तस्वीर ना आ जाए। ये जो सारी चीजें हैं ये रजामंदी की दलील है। वो आदमी कहेगा कि हमारा क्या कसूर है, ना तो हमने कैमरा को बुलाया है, ना हम फोटो खींचने के लिए क्या, आप राजी तो हैं उससे, अब क्यों नहीं मना किया कि हमारी तस्वीर ना लो, क्यों नहीं उसको डांटा, क्यों नहीं उसको कैमरे वाले को कैमरा लेके जाने के लिए कहा। यानी इस वईद के अंदर ये तीनों के तीनों दाखिल हैं, तीनों के तीनों शामिल हैं जी। चलें।
اور ابو الحیاج کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع سورة الا تمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ صحیح مسلم۔ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کسی تصویر کو مٹائے اور کسی بلند قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دیکھیے جی۔ پہلے تصویر کشی کی حرمت کو بیان کر دیا، اس کے دلائل کا ذکر کر دیا۔ تو اب ہم اور آپ پریشان ہوتے کہ بھائی اب تک جو تصویریں ہم نے کھینچ لی ہیں ان کو کیا کریں گے؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ اب تک جو تصویریں ہمارے کیمرے میں محفوظ ہے یا ہمارے البم میں رکھی ہوئی ہیں، ان تصویروں کا کیا کریں؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو حدیث سے اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ بڑے عالم کی کتاب جب پڑھیے گا تو بڑا علم ملے گا، اور آدمی کی پیاس اس موضوع کے تعلق سے بجھ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آدمی کو کبھی بھی کتابوں کا اختیار میں بڑے عالم کو اختیار کرنا چاہیے، بڑے عالم کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ آپ کی پیاس بجھا دے گا، علم کے تعلق سے آپ کو سیراب کر دے گا۔ دیکھیے تو کس طرح سے حدیثوں کو ترتیب کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا۔ کہا کہ کوئی بھی مسلمان مومن موحد جب یہ سن لے گا کہ تصویر والے کو اتنا عذاب ہے، تو آپ مان لیجیے اگر وہ تصویر کھینچ رہا تھا یا تصویر بنا رہا تھا یا گھر میں وہ تصویروں کے البم بنا کر کے وہ رکھا ہوا تھا، اس کا کیا کرے گا، کیا حکم ہے اس کا؟ تو اب وہ علاج بتا رہے ہیں، توبہ کس طرح سے آپ کی مکمل ہوگی۔ کہتے ہیں ولی مسلمین، صحیح مسلم میں ابو الحیاج سے روایت ہے، کہتے ہیں قال علی مجھ سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج کو کہا، کیا کہا؟ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس چیز پر نہ بھیجوں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ کام کیا تھا؟ کہ کوئی بھی تصویر دیکھو اس کو مٹا دو، چاہے اسٹیچو کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ ولا قبرا مشرفا، اور کوئی بھی بلند و بالا قبر دیکھو الا سویتہ، اس کو کیا کرو؟ زمین سے برابر کر دو، اس کو زمین سے برابر کر دو۔ ہاں جی، تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ اب جن لوگوں کے پاس البم کے اندر تصویریں محفوظ ہیں یا موبائل کے گیلری کے اندر تصویریں محفوظ ہیں، توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس کو مٹا دیں اور اس کو ختم کر دیں، اور آئندہ اللہ رب العالمین سے یہ عزم مصمم کریں کہ اب دوبارہ ہم کبھی بھی ایسی تصویریں نہ کھینچیں گے۔ تمس الصور کا معنی کیا ہے؟ وَأَلَّا تَدْعَ سُورَةً إِلَّا تَمَسْتُهَا، یعنی کوئی بھی تصویر ہم نہ چھوڑیں مگر اس کو تلف کر دیں، ہے نا؟ سور کو، تصویر کو مٹا دیں، اس کو باقی نہ رکھیں، اس کو چھوڑے نہیں، سوائے اس صورت میں جس صورت میں جواز کی شکل ہم نے بیان کی آپ کے سامنے۔ اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ پاسپورٹ بنانا ہے کسی کو، تصویر کے لیے گیا، 3 تصویر کی ضرورت ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 3 تصویر کی ضرورت ہے، لیکن دکاندار نے کہا کہ 3 لو یا 10 لو، قیمت آپ کو وہی لگے گی، تو آپ نے وہ قیمت دے کر کے 10 تصویریں لے لی، 3 تصویر اپنے کام میں لگا لیا، باقی کو لپیٹ کر کے کسی جگہ پہ رکھ دیا، پڑے ہوئے ہیں، تب پھر کبھی ضرورت پڑے گا کسی کام میں تو ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہی ایک شکل ہے جس کو علماء جائز کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے۔ البم بنا کر کے رکھنا، اس کو سجا کر کے رکھنا، اس کو فریم بنا کر کے رکھنا، یہ ساری شکلیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں، سوائے وہی شکل جو ہم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کی انسان محتاج ہوتا ہے اور جس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ تصویروں کا مٹانا کیسے ہوگا؟ اگر کوئی تصویر ہے نا، اور وہ مجسمے کی شکل میں ہے تو اس مجسمے کو ختم کر دیا جائے، اور علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کا سر ہٹا دیا جائے تو یہ بھی کافی ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصورہ الراس، کہ تصویر کا اعتبار اس کے سر سے ہوگا،
فَإِذَا أُزِيلَ الرَّأْسُ، جب سر ہٹا دیا جائے، سر کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ چیز کافی ہوگی اور اس تصویر کو کیا ہونا مانا جائے گا؟ طمس کیا جانا، مٹایا جانا مانا جائے گا۔ اور اس طرح سے اگر اسٹیچو ہے یا قبر ہے تو کیا ہر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ اس کو توڑ دے؟ نہیں، اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ لہذا کوئی آدمی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے، اس کو پڑھ کر کے یہ نہ کہے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو ہم اسٹیچوز توڑ دیں گے اور ہم یہ کریں گے، ایسا ہرگز نہ کرے، انتظار کرے، کل کے درس میں اس کی ہم وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایموجیز کا استعمال کرنا کیسا ہوگا؟ اس میں فیس ایکسپریشن رہتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ جی، ایموجیز کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، الحمدللہ جی سب بات کے ذریعے ہم نے بہت بڑی مطلب جو علم سیکھا ہے اس کا تو کوئی علم تھا ہی نہیں الحمدللہ۔ تو جیسے کہ ابھی بچوں کی ابتدائی تعلیم جو نرسری ایل کے جی یو کے جی والے جو بچے ہوتے ہیں، اور اتنی بڑا گناہ ہے، اس کی اتنی بڑی وعید ہے، اور بچوں کو ڈرائنگ کے ذریعے سے جو جانوروں کے اور پرندوں کے مطلب ڈرائنگ بنانے کے دیے جاتے ہیں۔ دوسرے ادارے تو چھوڑ دیں، ہمارے جو مقامی اداروں اس میں بھی یہ مطلب ڈرائنگ کا سسٹم کیا ہوا ہے۔ بچے یہ تو ڈرائنگ کرتے ہیں، جو بچوں کو دین کا بھی کچھ علم بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے نا۔ پہاڑ ہے، درخت ہے، گھر ہے، کار ہے، ان سب کی بنا سکتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان سب کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھوڑے کا بنانا، شیر کا بنانا، چیتے کا بنانا، مچھلی کا بنانا، انسان کا بنانا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آج بھی ہے، اگر ڈرائنگ آپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ ایک فن ہے، لوگ ایک فن کے طور پہ بلکہ اسکولوں کے اندر ایک پیریڈ ہوتا ہے، تو اگر ہم لوگوں کا اسکول ہے، ہم لوگوں کا یہ ہے، تو ہم اس میں ان چیزوں کا بنوائیں، پہاڑ کا بنائیں، درخت کا بنوائیں، ندی نالے کا، سمندر کا بنائیں، گاڑی کا بنائیں، کسی فیکٹری کا بنائیں، کسی گھر کا ڈرائنگ بنائیں، بنا سکتے ہیں، لیکن جاندار کا نہیں بنانا چاہیے۔ شیخ، تو کیا مجبوری میں جیسے ابھی بچے اسکول میں ہیں، اس میں تو اب کوئی ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہیں جیسے دوسرے اسکول وغیرہ میں، تو آپ مجبوری کی طرح بچے لا علمی میں ہیں؟ آپ بچوں کو بتا دیں کہ دیکھو یہ تمہاری مجبوری ہے، جی شیخ، بس ہماری وہی جان۔ شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ۔ ہاں جی، اور کوئی سوال ہے؟ بولیے، اس میں سوال ایک دم بہت کم آ رہا، قلیل سوال آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، جیسے کوئی بھی اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جیسے شیخ کی تمام جو علماء کرام ہیں ان کی تصویریں دی جاتی ہیں، تو کیا وہ سب بھی جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ تو اس طرح کی تصویرات جو پامپلیٹس وغیرہ اور فوٹو وغیرہ جو شیئر کیے جاتے ہیں تو وہ بھی تو موبائل میں رکھنا جائز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ناجائز ہے۔ اب ہم زبردستی کوئی آدمی کر دیتا ہے
ہم لوگ سے بغیر پوچھے کر دیتا ہے. اب کوئی اشتہار بنایا, ابھی بھی ہمارے جلسے کا ایک اشتہار آیا ہے, اس میں بغیر پوچھے ان لوگوں نے تصویر ڈال دی ہے. اگر کوئی پوچھے, اب ہم نے فون کر کے منع بھی کیا ہے کہ تصویر مت ڈالو, بلکہ ایک دو گروپ میں شیخ عبدالحسیب صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بہت سخت ناراض ہو گئے. انہوں نے لکھ دیا اگر تم مجھے بلانا چاہتے ہو تو اپنا اشتہار تبدیل کرو, نہیں تو میں نہیں آؤں گا تمہارے جلسے میں. شیخ عبدالحسیب نے ڈائریکٹ لکھ دیا اس طرح سے, شیخ چھپ گیا ہے معاف کر دیجیے. بولے نہیں, چھپ گیا ہے تو اس کو آگ لگا دو, دوبارہ چھاپو, اس کی قیمت میں دے دوں گا, لیکن اگر مجھے بلانا چاہتے ہو تو اشتہار سے میری تصویر ہٹاؤ. کیا ہم آپ کو بولے نا, اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کیوں اس سے غافل ہیں؟ کیا عالم کیا جاہل, سب غافل ہے اس سے. ہم لوگ بھی کھینچواتے ہیں, ہم لوگ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. علماء بھی کھینچوا رہے ہیں, خوب کھینچوا رہے ہیں, شوق سے کھینچوا رہے ہیں. لیکن اس مسئلے میں عرب علماء کو دیکھا, ناراض ہو جاتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, نہیں کھینچو. تصویر رکھنا ہی جائز نہیں ہے تو آپ تصویر کا ڈی پی لگانا کیسے جائز ہوگا بولیے؟ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ تصویر کو کیا کرنا ہے, اس کو مٹا دینا, اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے, تو ڈی پی رکھنا کیسے جائز ہوگا جی بتائیے؟ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا خاص کر کے. جو ہو گیا سو ہو گیا, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم لوگ سب صدق دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اب آئندہ اس عمل سے اجتناب کریں گے, پرہیز کریں گے, اور ایسا عمل کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مفتی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی اسلامک ویڈیو وغیرہ میں بنانے سمجھانے کے لیے اس میں اگر ہوگا آدمی کا فوٹو تو وہ کیسا ہوگا؟ اس کسی میں ہوگا, اسلامک ویڈیو یا کچھ سائنس وغیرہ کے سمجھانے کے لیے اگر آدمی کا فوٹو ہو یا کسی جاندار کا, تو اس میں کیسا؟ دیکھیے اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے ہو, اب پیٹ کا یہ سمجھانا ہے تو پیٹ بھر کی تصویر ہو, آنکھ کی تصویر ہو, وہ جائز ہے. کل کے درس میں بات آئے گی آپ کے سامنے کہ اگر سر نہیں ہے تو اس کے جواز کا کہتے ہیں علماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر, کل بچوں کا نا مہاتما گاندھی کا ہے ایک کمپٹیشن اسکول میں, تو بچے میری بیٹی کا ہے, وہی سمبر ہے, اب اسکول میں ہے تو کر سکتی ہے نا. اب مجبوری ہے, اب بھیج دیجئے اسکول میں ہے تو, لیکن بچوں کو یہ بتا دیجئے کہ بابو ہماری شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آواز جا رہی ہے میری؟ جی سر. چلیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ